اس زندگی کو خدا کی خاطر گزارا، اسے اپنی نفسانی خواہشات کے تحت بسر نہیں کیا، بس نتیجتاً خدا نے انہیں زندہ رکھنا ہے، اور انہی کی زندگی مردہ قوموں کی زندگی شمار ہوگی انشاءاللہ، کہ وہ زندگی حاصل کریں گے گویا ان شہداء سے۔ آج اس اعتبار سے غم تازہ ہے، اور یقیناً یہ غم بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا غم ہے۔ شاید کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ہم احساس نہ کر رہے ہوں ان کے ہونے کا، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ احساس اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ پروردگار شہید کے درجات بلند فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس قافلہ شہداء سے ملحق فرمائے، آمین۔ معرفت امام زمانہ۔ اگر یہ وہ عنوان ہے کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اگر کسی نے زندگی میں ہر مقام حاصل کر لیا مگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، تو گویا ایسے ہے کہ وہ جہالت کی موت مر گیا ہے۔ وہ رسول اللہ کی بعثت کے بعد پیدا ہوا، مگر جب دنیا سے گیا تو ابو جہل کے ساتھ معشور ہو گیا۔ یہ معرفت امام اس قدر اہم عنوان ہے۔ الیوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب ندا دی جائے گی تو ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ امام کون ہے؟ امام وہ جو ہمارا مقتدا ہے، امام وہ جو ہمارا پیشوا ہے، امام وہ جو ہمارا رہنما ہے، امام جس کی قیادت میں ہم نے اپنی زندگی بنائی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جسے خدا نے امام بنایا تھا، اور ممکن ہے کہ وہ ہو جو ہم نے خود سے اپنا امام بنا لیا، یہ بھی ممکن ہے۔ انسانی زندگی میں کچھ ایسے تضادات پائے جاتے ہیں کہ جس کا احساس خود انسان نہیں کر رہا ہوتا۔ ذہنی طور پر تصور کرے کہ فلاں میرا امام ہے، لیکن زندگی کسی اور کے اصولوں کے تحت بسر کر رہا ہو، تو جس کے اصول کے تحت زندگی گزاری ہے در واقع وہ امام ہے۔ اب قیامت کے دن اگر اسی کے ساتھ اٹھے تو کیا قیامت ہوگی؟ قیامت میں ہی ہم پہ قیامت ہو جائے گی کہ کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات جب انسان خود پہ غور نہیں کر رہا ہوتا، تزکیہ چھوڑ دیتا ہے، اپنا محاسبہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے کی راہ و روش پہ چل رہا ہوتا ہے جس سے زندگی میں دل میں نفرت بھی رکھتا ہے۔ آغا کتنا حساس مرحلہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کی اتباع کر رہا ہوں کہ جس سے مجھے نفرت ہے، لیکن مرحلہ اتباع پہ، پیروی پہ زندگی گزار رہا ہوں اسی جیسی، اسی کے زندگی کے جو اصول ہیں وہ میری زندگی کے اصول ہیں، مگر مجھے نفرت ہے اس شخص سے۔ قیامت کے دن اگر اسی کے ساتھ اٹھا تو کتنی بڑی قیامت ہوگی۔ بس زمانے کے امام کو، اچھا اب ایک شخصیت کو پہچاننے کی کئی ساری جہتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا بھائی آپ فلاں شخص کو، مثلا علی کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں جی جانتا ہوں۔ آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان کا نام جانتا ہوں، ان کے گھر کا ایڈریس جانتا ہوں، ان کی ڈیٹ آف برتھ جانتا ہوں، ان کے بچوں کی تعداد جانتا ہوں، ان کے بھائی بہن جانتا ہوں، ان کے اعزاء اقارب و رشتے جانتا ہوں، ان کا شجرہ جانتا ہوں مثلا۔ یہ بھی تو معرفت ہے نا، یہ بھی تو معلومات ہے۔ کیا زمانے کے امام کی اتنی سی معرفت ہمارے کام آ جائے گی؟ یہ وہ معرفت ہے جو بہرحال ہمیں ہونی چاہیے امام کی، لیکن یہ وہ معرفت نہیں ہے جو ہمیں جہالت سے نکالے گی۔ وہ معرفت جو ہمیں جہالت سے نکالے گی، سب سے پہلے منصب امام کی معرفت، پھر اس کے بعد امام کو خدا نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے یہ معرفت، پھر مجھے کس طرح سے امام کی بارگاہ میں ادب بجا لانا ہے، امام کا ادب کرنا ہے، یہ معرفت۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایسا منسلک ہو جاؤں گا کہ امام مجھ سے راضی ہو جائیں گے، نتیجتاً میں بارگاہ خدا میں وہ مقام حاصل کر لوں گا کہ خدا مجھے جہاں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ لہذا پروردگار نے امام کے نام، پیشواؤں کے نام قرآن مجید میں مختلف رکھے۔ کہیں نے اسوہ کہا، اسوہ یعنی جن کی زندگی تم اختیار کر سکتے ہو۔ کچھ ایسی زندگی ہیں جو میں اور آپ اختیار، مثلا ہم ایکٹرز کی زندگیاں دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، کیا ان جیسی زندگی اختیار کر سکتے ہیں؟ نہ، چونکہ جو لائف سٹائل وہ پیش کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے ویسا وہ خود نہیں گزارتے، ویسی زندگی ان کی، یہ ان کی اب عام اصطلاح میں ریل لائف ہے، ریئل لائف نہیں ہے، اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل حیات میں ان کے وہی مسائل ہیں جو ہمارے مسائل۔ ہر انسان انسان ہے تو انسانی مسائل بھی مشترکہ ہیں، البتہ نوعیت کے فرق کے ساتھ۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی پوری زندگی قابل اتباع ہوتی ہے۔ سب سے بڑی مشکل امام فہمی اور قرآن فہمی میں ہمارے ممبروں سے یہ عام کر دی گئی ہے کہ تو کجا من کجا۔ اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے کہ امام کا مقام
یقیناً اس مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا، وہ مقام خدا نے انہیں عطا کیا. لیکن اگر اتباع اور پیروی کے مقام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو یہ کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. بس علی علیہ السلام سخاوت کرتے ہیں، 5 روٹیاں پکی ہیں 5 کی 5 دے دیتے ہیں، ہم کہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. ہاں جس لیول پہ وہ کر رہے ہیں وہاں ہم نہیں کر سکتے. لیکن اگر مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں وہ 5 روٹیاں دے رہے ہیں، ہم 2 تو دے سکتے ہیں، 3 خود کھا لیں. خود ٹھیک ہے 4 خود کھا لیجئے، 1 تو دے سکتے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب عمل کی باری آئے تو اس میں ہم امام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم امام کو صرف داد دے سکتے ہیں کہ آقا آپ نے خیبر فتح کیا، آقا آپ کا دسترخوان ایسا تھا، آقا آپ کی سخاوت ایسی تھی، آپ کی شجاعت ایسی تھی، آپ کا علم ایسا تھا. اس سب پر امام کو صرف داد دینی ہے، خوش ہونا ہے. اور اس کے بعد اگر ظالموں نے آپ پہ ظلم کیا تو اس ظلم پہ گریہ کرنا. البتہ یہ سارے کام، خوش بھی ہونا ہے، گریہ بھی کرنا ہے، مگر فقط خوشی اور گریہ نہیں کرنا، بلکہ یہ گریہ اور یہ خوشی اس مقصد کے لیے ہے کہ جس کی خوشی میں خوش ہو رہے ہو اس کی ہر خوشی میں خوش ہو، اور جس کے غم میں غم زدہ ہو اس کے ہر غم میں غم زدہ ہو. وہ امام صرف تلوار کے زخم پہ غم زدہ نہیں ہوتا، کان میں اگر میوزک کی آواز آئے تو وہ اس پہ بھی غم زدہ ہوتا ہے. اگر کسی کو غیبت کرتا سنے وہ اس پہ بھی غم زدہ ہوتا ہے. اگر کسی بے نمازی کو دیکھے وہ اس پہ بھی غم زدہ ہوتا ہے. اگر کسی کو کسی ظالم سے ہاتھ ملاتا دیکھے اس پہ بھی غم زدہ ہوتا ہے. بس اس کے جتنے غم ہیں ان تمام غموں میں مجھے غم زدہ ہونا ہے. ہاں وہ کسی کو دیکھے کہ کوئی اپنا کچھ قربان کر کے خدا کی راہ میں قدم، اس پہ وہ خوش ہوتا ہے. نتیجتاً یہ امام کی خوشی، اس خوشی کو مجھے اختیار کرنا ہے. ہمیں یا باقاعدہ پیغام، شعوری پیغام یا لاشعوری پیغام، دونوں طریقے سے یہ پیغام مل چکا ہے کہ امام کا کام اور ہمارا کام، امام سے ہمارا رابطہ اتنا ہے کہ صرف امام کا ذکر کیا جائے، لہٰذا ذکر پہ اکتفا کیا جاتا ہے. اور ذکر کرنے میں جنت مل جاتی ہے، ایک آنسو بہائیں جنت، یہ اصل ہے، یہ حقیقت ہے، روایات موجود ہیں. روئے رلائے، رونے کی شکل بنائے جنت واجب ہو جاتی. اس کا مطلب ہے کہ شکل بنانے میں بھی وہ دین جو منافقت سے اتنا روک رہا ہے کہ نفاق کو اصل بیماری قرار دے رہا ہے کہ نفاق اگر آ جائے تمہارے اندر تو گویا سب کچھ چلا گیا، وہ دین کہہ رہا ہے اگر رونے کی شکل بنا لو گے تو بھی جنت تک پہنچ جاؤ گے. کیسے؟ پھر رو نہیں رہا ہوں، شکل بنا رہا ہوں. فقط شکل بنانا اور رونا ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں وہ بات کا شکل بنا لو، سر جھکا لو. کیوں بھائی؟ کیونکہ تمہیں اصل مقصود تمہیں رلانا نہیں ہے، بلکہ اس گریے کے ذریعے سے ایک پیغام منتقل، ایک پیغام تمہیں دینا ہے، ایک پیغام امام کے ماننے والوں تک پہنچانا ہے، ایک پیغام غیروں تک پہنچانا ہے. ہم نے متوجہ کرنا ہے کسی کو کربلا میں کچھ ہوا تھا. تیرے چہرہ بنانے سے بھی تجھ سے اگلا سوال کر سکتا ہے کہ بندہ خدا یہ غمزدہ چہرہ کیوں بنایا ہے؟ جب اس نے کیوں کہا اب تو جواب دے، اور جواب میں پورا قیام امام تشریح کر دے، پورا مقصد تشریح کر دے. ائمہ نے بار بار دعا دی ان لوگوں، خدا رحم کرے ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہماری تعلیمات کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے کردار کو زندہ کرتے ہیں. اور ایک اصل اس میں یہ ہے کہ امام کے مقام کو سمجھا جائے کہ خداوند متعال نے یہ ہستی، ایک امام کی ضرورت کیوں ہے، ایک امام کی جائگہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں، کہاں ہونا چاہیے امام کو. ابھی دیکھیے نا، مثلا صاحبان اقتدار، سیاستدان اقتدار کی جنگ لڑتے ہیں. ایک شخص اقتدار پہ قابض ہے، خوب ایک مسجد سنبھال رہا ہے، ایک مدرسے میں درس پڑھا رہا ہے، ایک کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، ایک دفتر میں نوکری کر رہا ہے، ایک اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے. خوب ہم سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. خداوند متعال نے جب امام بنایا تو اسے کس مقصد کے لیے بنایا؟ وہ کون سی جگہ، وہ کون سی کرسی، وہ کون سی مسند ہے کہ اگر امام نہ ہو تو وہ خالی ہے، اور اگر امام کے علاوہ کوئی اس پہ بیٹھے تو غاصب بیٹھا ہے. بنو امیہ نے اپنے اقتدار کی کامیابی کے لیے جس طرح سے بہت سارے دینی معارف بدلے، اسی طرح سے ایک خوبصورت دین بنا کے دیا کہ جس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، امن ہی امن ہے، امن والا دین. لہٰذا ایک بہت بڑی شخصیت، ان سے طلبہ نے پوچھا کہ بتائیے آپ فعال کیوں نہیں ہیں؟ مثلا انہوں نے کہا کہ شہید حسینی تو بڑے فعال ہوا کرتے تھے، شہید علامہ عارف حسین الحسینی قائد مرحوم، کہا وہ شہید تو بڑے فعال ہوتے تھے، آپ کیوں فعال نہیں ہیں؟ کہا وہ سیرت امام حسین پہ عمل کرتے تھے، ہم سیرت امام حسن پہ عمل کرتے تھے. انسان اگر امامت کی معرفت نہ رکھتا ہو
تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ اپنے کام نہ کرنے کی توجیہ بھی امام سے لیتا ہوں، سیرت پہ عمل کر رہا ہوں. جبکہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن حسین امام قیام کریں یا قعود کریں. اگر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی ہے تو امام حسین کے ساتھ مل کے کی ہے، اور اگر امام حسین نے جنگ کی ہے تو امام حسن علیہ السلام کی تائید سے کی ہے. امام کے نمائندے کربلا میں موجود تھے جنہیں امام تاکید کر کے گئے. تو معلوم ہوا کہ کوئی نہ امام جنگ ہے نہ کوئی امام صلح ہے، بلکہ اگر دین صلح چاہے گا امام صلح کرے گا، دین جنگ چاہے گا امام جنگ کرے گا. اس کا مطلب ہمیں امام کی معرفت، امام کی جائگہ معاشرے میں پتہ ہونا ضروری ہے. امام وہ ہے جسے خدا نے ہمارا کل اختیار عطا فرمایا. کل اختیار کا مطلب یہ کہ میں اگر اپنا ناخون زیادہ کاٹوں ضرورت سے اور خون نکل آئے تو مجھے توبہ کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں، کیونکہ یہ میرا نہیں تھا، میں نے اس پہ ظلم کیا ہے. اس کے ذریعے سے گناہ کروں، یہ میرا نہیں ہے، مجھے توبہ کرنی ہے خدا کی بارگاہ میں. امام وہ ہے جو میری گردن کٹوانے کا اختیار رکھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے لبیک کہو. کیوں؟ چونکہ کہ تمہیں جب بھی پکاریں گے تمہیں نئی زندگی عطا کریں گے. عجیب ہے، امام تو کبھی نماز کے لیے پکارتا ہے، کبھی کسی نیک صالح کام کے لیے پکارتا ہے، اور کبھی میدان جنگ کے لیے پکارتا ہے کہ جب بھی اذا دعاکم لما یحییکم، کہ تمہیں جب بھی پکاریں گے تمہیں نئی زندگی عطا کریں گے، تمہیں حیات عطا کریں گے. کب انسان امام کی پکار پہ لبیک کہہ رہا ہوتا ہے؟ جب مقام امام کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ خدا بند متعال نے ہمارا تمام اختیار ہے. ہماری نماز امام کے پیچھے ہوگی تو نماز ہوگی، روزہ اور عبادات امامت کے سائے میں ہوں گی تو عبادات ہوں گی. ہماری خوشیاں، شادیاں، غمیاں اگر امامت کے سائے میں ہوں گی تو یہ وہ عمل ہوگا جس کے نتیجے ہم خدا کے قریب ہوں گے. اب یہاں پر یہ بات کرتے ہوئے میں ایک الجھن کا شکار اس لیے ہوں کہ اس وقت دین اور دنیا کی جدائی والے کانسیپٹ نے ہماری بہت ساری مشکلات ویسے ہی ہمارے لیے کھڑی کر دی. مثلا زندگی میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قربتاً الی اللہ. کیا کبھی کسی نے اپنے بیڈ روم میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گپ شپ لگاتے ہوئے نیت کی ہے قربتاً الی اللہ؟ کی ہے کبھی؟ کیوں؟ اچھا کسی نے کبھی گھومنے سیر پہ جاتے ہوئے نیت کی ہے قربتاً الی اللہ؟ کبھی کسی نے آفس جاتے ہوئے نیت کی ہے؟ وہ آفس جاتے ہوئے نیت کیا باس کو گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہاں اس پہ غصہ اتارتے، کبھی یہ نیت کی ہے قربتاً الی اللہ؟ کیوں؟ چونکہ یہ سارے کام ہم نے دین سے باہر رکھے ہوئے. دین کے اندر کیا ہے؟ دین کے اندر صرف نماز ہے، روزہ ہے، شب قدر ہے، ماہ رمضان ہے، افطاری ہے. بلکہ آپ ہی میں سے شاید اب موجود ہے، نہیں موجود، ایک دوست کے سوال کے بقول، ان کے بقول کہ وہ لوگ عمل صالح کرنے کے لیے بھی ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے رمضان آ جائے پھر کسی کی مدد کریں گے تاکہ ثواب زیادہ ملے. کمال نہیں ہے؟ ڈیل خدا سے کرنی ہے. اور معاملہ اب جس طرح سے مثلا اکثر جگہ مومنین، میں ہمیشہ خیال نہیں رکھتا اس چیز کا، وہ جہاں پر بیٹھیں تو فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے جس کے ہاں پروگرام ہو اس کے مرحومین کا نام لے کے. اور میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جس کے ہاں جا رہا ہوں اس کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. ابھی بھی شہزاد بھائی کا نام پتا، باقی نہیں پتا کہاں آیا ہوں میں. خوب اب نام نہیں لیا تو اب خوف یہ رہتا ہے کہ فاتحہ یا اس کا ثواب کی غلط جگہ نہ چلا جائے، کیونکہ فرشتوں کو تو پتہ نہیں ہے، ہم نام لیں گے تو انہیں وہ تو بیچارے آ کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیاں ویسے ہی بہت زیادہ ہیں، خدا بھی مصروف ہے. خوب اب نام نہیں لیا تو پھر صحیح جگہ بات نہیں پہنچے گی. یہ کیسا نظام ہم نے خدا کی طرف سے بنا. ہم جو کہتے ہیں نا ایک دینی، ایک مسلمان کی زندگی، تو اس زندگی میں جو عمل ہے وہ خدا کے قریب کرنے والا ہے. اگر اس زندگی میں ایسے اعمال ہیں جو خدا سے دور کرنے والے ہیں تو پھر ایسا عمل مسلمان کی زندگی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ایسا ہے تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے. اگر پوری زندگی دین کی تابع ہونی ہے تو پھر اس پوری زندگی کا اختیار امام کے پاس ہے. اب آپ جو عمل بھی کر رہے ہو اسے امام کی تائید سے کرنا ہے. امام راضی ہے تو کرنا ہے، امام ناراض ہے تو نہیں کرنا ہے. امام کی رضا یہاں گویا رضائے پروردگار، خدا ان کی رضا میں راضی. لیکن اگر ہم زندگی کے دو حصے کر لیں، ایک حصہ معنویت ہو، ایک حصہ جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، اب اس میں پھر ہمیں دو اماموں کی ضرورت پڑے گی، جو کام آج کل ہم نے کر لیا ہے. امامت کا مسجد میں امامت کے لیے اگر امام چاہیے تو وہ علی، اور دنیا کا امام کون؟ امیر شام. اب میں نے جو عرض کیا تھا نا ابتدا میں کہ کبھی کبھی انسان وہ کر رہا ہوتا ہے جس سے نفرت رکھتا ہے، اسی کی اتباع کر رہا ہوتا ہے.
چونکہ آج اقتدار پہ خود معاویہ ابن ابی سفیان نہیں ہے، لہٰذا ہم سوچ رہے ہیں کہ اس وقت نظام خوب بدل گیا، آج معاویہ نہیں ہے، بس نہ معاویہ نہیں ہے، اس کا کوئی چند گنا بہتر، اس سے چند گنا آگے کہوں، بہتر تو نہ کہوں، وہ اقتدار پہ ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو صرف ایک معاویہ سے مسئلہ ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے بھئی، کسی معاویہ کو بھی نہیں ہونا چاہیے، امام کو ہونا چاہیے، کیونکہ جن معاملات کو ہم نے دین و دنیا میں تقسیم کیا ہوا ہے، خوب علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کو سب سے زیادہ رسوا کیا، کہ میرے جوتے کی قیمت بتاؤ کتنی، کا آتا ہے ہی نہیں، پھینکنے کو اٹھائے گا نہیں، آپ کا جوتا اس لیے بہت قیمتی ہے، لیکن اگر آپ کا نہ ہو اور اس جوتے کو صرف دیکھا جائے تنہا تو کیا قیمت ہے، پھینکنے کو نہیں اٹھائے گا۔ علی علیہ السلام نے کہا تمہاری دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے میری نظر میں، تو اگر کوئی دنیا کی خاطر جی رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اتنی حقیر چیز کے لیے جی رہا ہے۔ ہاں، اب جب امام کی بارگاہ میں آؤ گے تو امام ہی دنیا کا تعارف کرائیں گے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوب، بس امام زندگیوں میں جو مقام رکھتا ہے کہ اختیار ہمارا امام کے پاس ہے، نعمتیں ہمیں اس کے ذریعے سے ملیں گی، مرضیاں ہماری نہیں چلیں گی، امام کی چلیں گی۔ اب یہ جو بھی میدان ہے، یہ میدان میرا ذاتی ہے یا اجتماعی ہے؟ مثلا میں میدان سیاست میں اتر جاتا ہوں تو اب میرا امام کون ہوگا؟ وہی جو مسجد میں امام ہے، وہی میدان سیاست کا امام ہے۔ جو مسجد کا امام ہے وہی امام اقتصاد بھی ہے، اقتصادی اصول بھی وہی امام وضع کرے گا، کیونکہ خدا نے ایک ایسی شریعت مقرر کی ہے کہ جس کے اندر انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، محفوظ کیجئے گا اس کو۔ خدا نے دین بنایا ہے تاکہ دنیا بہترین گزرے۔ جس نے دین کے مطابق دنیا گزار لی، آخرت اس کی حسین ہی ہے۔ ہم الٹا چل رہے ہیں کہ دنیا گزاریں گے کسی اور کے اصولوں پہ، خدا نے آخرت کے لیے دین بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ صدقات، نماز اور روزے والا دین ہے تو یہ تو صرف یقین جان لیجیے کہ صرف ماہ رمضان والا دین ہے۔ آخر الزمان کی روایات میں ملتا ہے کہ لوگ نمازی نہیں ہوں گے مگر ماہ رمضان میں، قرآن نہیں پڑھیں گے مگر اچھے لہن کے ساتھ جو پڑھنے والا ہو اس کو قرآن سنا کریں گے۔ یہ موسمی نمازی، موسمی دیندار، جبکہ دین انسان کی زندگی اپنا، وہ شعر مجھے یاد آتا ہے نا، اپنا اسلام تو ملہ کی قبا ہے یارو، قبا اس کو کہتے ہیں، ہاں مجھے نہیں پتا تھا یہاں اتنی گرمی ہوگی نہیں تو نہ پہنتا۔ اپنا اسلام تو ملہ کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں۔ یہ والا اسلام کہ جو کبھی اتار دیا اور کبھی جیسے امام بارگاہ میں آئے پہن کے آئے، جیسے گھر گئے شادی میں گئے اسلام اتار کے رکھ دیا۔ کیوں؟ آج خوشی ہے، محرم آ گیا پھر پہن لیا، ماہ رمضان آ گیا اسلام پہن لیا۔ یہ والا اسلام کہیں نہیں پہنچاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی تم تابعدار ہو لیکن تمہارا عمل نہیں بتا رہا کہ تم مومن ہو۔ بس امام یعنی جو میری زندگی کا تمام اختیار رکھتا ہے۔ خداوند متعال نے نظام اس طرح سے بنایا کہ بندوں کو خلق کیا، لوگوں کو پیدا کیا، لوگوں کا اختیار اپنے پاس رکھا، کا اقتدار میرے پاس ہے۔ آپ کے آئین کی پہلی شک کیا ہے؟ اقتدار اعلیٰ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اب جس کے پاس اقتدار ہے اس کا نام اللہ تعالیٰ نہیں رکھ دیجیے گا، لیکن آئین کی شک کیا ہے کہ اختیار کس کا ہے؟ خدا کا۔ اب خدا زمین پہ اتر کے لوگوں کی قیادت کرے گا؟ نہیں، خدا نے نمائندے مقرر کیے ہیں، ان نمائندگان خاص میں 1,24,000 معصوم انبیاء ہیں۔ پھر سلسلہ عصمت خاصہ ائمہ 12 اماموں لکل قوم ہاد، 12 اماموں کے ذریعے سے سلسلہ آگے بڑھا کہ جنہیں پروردگار نے امت، فرعون کو نہیں بیٹھنا ہے اقتدار پہ، موسیٰ کو بیٹھنا ہے۔ امیر شام کو نہیں بیٹھنا ہے مسند اقتدار پہ، علی ابن ابی طالب کو بیٹھنا ہے۔ ٹرمپ کو نہیں بیٹھنا ہے مسند اقتدار پہ، امام زمانہ کو بیٹھنا ہے۔ لہٰذا امام آئیں گے ہر باطل نظام گرا دیں گے۔ کمال نہیں ہے جسے ہم شوق سے بنا رہے ہیں وہی امام زمانہ گرا دیں گے۔ آپ نے شرک کا لفظ سنا ہے؟ شرک کا، شرک ایسا ظلم عظیم ہے کہ جسے خدا کبھی معاف، ہر جرم معاف ہوگا، شرک معاف۔ اچھا آپ پتہ شرک ہوتا کہاں ہے؟
ایک مرتبہ انسان مشرک ہوتا ہے، کہتا ہے خدا خالق نہیں ہے. مشرک نہیں جو کہتا ہے کہ وہ خالق نہیں. مثلا ایک دھماکہ ہوا، دنیا وجود میں آ گئی، اس کا کوئی خالق، یہ مشرک ہے جو کہ خدا کو نہیں مان رہا ہے، بلکہ خدا کا خالقیت میں خدا کا خدا کا شریک بنا رہا ہے کسی اور کو. ایک دفعہ شرک ہوتا ہے مالکیت میں، کہ وہ خالق تو ہے مگر مالک نہیں ہے. ہم خدا نے خلق کر دیا، اب مالک ہم خود ہیں اپنے، میرا جسم میری مرضی. یہ جو مالکیت کا اعلان کیا یہ بھی شرک ہے. ایک مرتبہ خالقیت میں بھی شرک نہیں ہوتا، مالکیت میں بھی شرک نہیں ہوتا. شرک ہوتا ہے ربوبیت میں، کہ میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں، مجھے میرے ماں باپ نے پالا ہے، اگر یہ نہ ہوئے تو ہمارا کیا بنے گا، اگر فلاں چلا گیا تو میرا کیا ہوگا، اگر نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا. اب یہاں کیا کر رہا ہوں یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ رازق وہ نہیں ہے. مثلا وہ کہتا ہے فلاں جرم تم نہیں کر سکتے ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ جرم کروں گا، چونکہ اگر یہ جرم نہ کیا تو نوکری چلی جائے گی، اگر چلی گئی تو کیا ہوگا. اب میرا رازق کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، غیر اللہ ہے. میں نے کسی اور کو رازق بن کے رازقیت میں شرک کر. اچھا بعض اوقات شرک ہوتا ہے محبت میں، حب میں. خدا نے ایک دل دیا ہے، اس دل میں ایک ہی آ سکتا ہے، دو نہیں آ سکتے. جو کہتے ہیں نا ہم نے دو دل میں رکھے ہوئے ہیں، اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، وہ یہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں. اس دل میں اگر دنیا کی محبت آ گئی تو گویا ہم نے محبت میں شرک کیا ہے. اس دل میں توجہ کیجیے گا، اس جملے کو صحیح طرح سمجھیے گا. اس دل میں اگر خدا کی جگہ رسول خدا کی محبت آ گئی تو بھی ہم نے شرک کیا. خدا کی جگہ، خدا کی جگہ، یہ ایک دل ہے، اس میں صرف خدا کی محبت آئے گی. رسول خدا کی محبت کیوں آئے گی؟ کیونکہ خدا چاہتا ہے ان سے محبت کی جائے. اولیاء خدا کی محبت کیونکہ خدا چاہتا ہے یہ محبت. اب ان سب سے اگر ان سب کی محبت رکھیں گے، بہت ساری محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک محبت ہے، یعنی محبت خدا ہے. یعنی اگر علی ابن ابی طالب کی محبت دل میں، اس محبت کا اظہار کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ وہ محبت ہے جو محبت خدا تک پہنچاتی ہے. کیونکہ یہ غیر اللہ نہیں ہے، یہ خدا سے جدا نہیں ہے. خدا نے ان کی محبت، اگر باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، اب یہ جو اولاد سے محبت ہے اگر خدا کی جگہ ہے، یہ شرک ہے. حضرت ابراہیم نے کہا نا کہ پروردگار حکم آیا ذبح کر دیجیے، تیار کر کے لے گئے. خوب اب بچہ ذبح نہیں ہوا، دمبا ذبح ہو گیا. کیوں؟ عجیب سکرپٹ نہیں لگتی آپ کو کہ اگر ذبح کرانا نہیں تھا حکم کیوں دیا، حکم دیا تھا تو ذبح کیوں نہیں کرایا؟ کہ اس لیے کہ بچہ نہیں، محبت ذبح کرانی تھی. فما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں ہے. اب کیا مطلب ہم نبی خدا کے بارے میں تو شرک کا تصور بھی نہیں کر سکتے. خالقیت میں بھی مشرک نہیں ہے، مالکیت میں بھی مشرک نہیں ہے، ربوبیت میں بھی مشرک نہیں ہے، محبت میں بھی مشرک نہیں ہے. ایک اور شرک کی قسم ہے، اور وہ شرک ہوتا ہے امید میں. امید ہے نا جس کی وجہ سے انسان جیتا ہے. میں نے اپنی امید کا محور کسی اور کو بنا لیا. بس میں نے کہا اگر فلاں آ گیا نا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، مجھے اس سے امید ہے. اب یہاں پر میں نے امید میں شرک کیا، چونکہ خدا نے کہا تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، جو گنہگار ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس مت ہو. امام خدا کی جانب سے رجا اور امید کا مظہر اس زمین پر امام ہے. اگر نجات کی امید امام کے علاوہ کسی سے لگا لی، اس کا مطلب ہے شرک کیا ہے.